بسم اللہ الرحمن الرحیم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. آج آپ کے ساتھ جس ویڈیو کو میں شیئر کر رہا ہوں انفیکٹ یہ انگلش سبجیکٹ ہے, سیکنڈ ایئر ہے انٹرمیڈیٹ کا, اور اس کا ہیروز کے پورشن کا ہیرو نمبر 4 ہے لیوس پاسچر, جس کو مارگریٹ ایوری نے لکھا. تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ سے شیئر کروں گا, اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں سمری اردو میں ہوگی, اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ تو ہو کہ یہ اس لیوس پاسچر جو ناول ہے اس کے اندر ہے کیا. اور دوسرے حصے میں ہم اس کے کویسچن آنسر جو ہیں وہ بیان کریں گے. لیکن یہ سب کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اگر آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نئے سننے والے, نئے دیکھنے والے جو ہیں وہ یقیناً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام یوزفل ویڈیوز جو ہیں, ایجوکیشنل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ریسیو کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ شیئر کریں گے اردو میں. اس مضمون میں ہمیں لیوس پاسچر جو کہ ایک مشہور سائنسدان تھا اس کے کارناموں سے روشناس کرایا گیا ہے. لیوس پاسچر 1822 میں فرانس میں پیدا ہوا. اس کا باپ ایک عظیم محب وطن انسان تھا. پاسچر بھی اپنے باپ کی طرح ایک بہادر اور محب وطن انسان تھا. اپنی تعلیمی زندگی کے آغاز سے ہی وہ کیمیا سے دلچسپی رکھتا تھا. کیمیا یعنی کہ کیمسٹری. 22 برس کی عمر میں اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر مقرر ہوا. 1850 میں اس نے شادی کی. 1860 میں اسے ثابت کیا کہ اگر کسی چیز کو گرم کیا جائے تو اس کے اندر موجود تمام جراثیم مر جاتے ہیں, یعنی کہ جراثیموں کے اوپر ریسرچ کی. جراثیموں کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے مزید وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مزید جراثیموں کو جنم نہیں دیا جا سکتا اگر آپ اس کو گرم کریں کسی بھی برتن کو. اس کے بعد اس نے خمیر, جس کو آپ انگلش میں ییسٹ کہتے ہیں, YEAST, اور خمیر سے متعلقہ پیدا ہونے والے تمام مسائل کا جائزہ لیا. اس نے ثابت کیا کہ مختلف اشیاء میں خمیر ایک جراثیم کی مدد سے پیدا ہوتا ہے. اس کی اس دریافت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سائنسدان لسٹر نے ثابت کیا کہ انسانی زخموں میں سوزش بھی جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کچھ سالوں بعد پاسچر نے فرانس کی ریشم کے کیڑوں کی صنعت کو تباہی سے بچایا. ریشم کے کیڑے جس کو انگلش میں سلک ورم کہتے ہیں. اس نے کسانوں کو دوربین کے ذریعے صحت مند اور غیر صحت مند کیڑوں کے درمیان فرق سمجھایا اور انہیں کیڑوں کو سخت گرمی اور غیر صحت مندانہ ماحول سے بچانے کے لیے کہا. پاسچر نے جانوروں کی بیماری انتھراکس کا مطالعہ کیا, اس کی وجوہات اور اقدامات پر بحث کی, ایک ٹیکہ دریافت کیا جو اس بیماری کے جراثیم کے خلاف حفاظتی اقدام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. بعد ازاں اس نے ویکسین کے نظریے کو دریافت کیا اور اس بنیاد پر کئی ایک انسانی بیماریوں کا علاج کیا. یہ لیوس پاسچر ہی تھا جس نے سب سے پہلے کتے کے کاٹے کا علاج تجویز کیا اور اس کے لیے ٹیکہ دریافت کیا. اس کی اس دریافت سے صرف فرانس ہی میں ہزاروں آدمیوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کی ان دریافتوں نے دوسرے سائنسدانوں کو بھی اس لائن پر کام کرنے کی راہ سمجھائی اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں ٹائیفائڈ, چیچک, ملیریا, خناق اور ہیضہ کے لیے حفاظتی دوائیاں دریافت کر لیں. یہاں تک تو جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا یہ ہے لیوس پاسچر کی سمری, اور ابھی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تمام سٹوڈنٹس یا تو آپ اس کو لکھ لیں ان نوٹس کو جو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا, اور یا پھر آپ اس کے اسکرین شاٹس لیتے جائیے گا ساتھ ساتھ تاکہ آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو بہتر انداز میں تیار کر سکیں. جی پہلا کویسچن ہے, ڈسکرائب دا ارلی لائف آف پاسچر. پاسچر کی ابتدائی زندگی بیان کریں. ڈسکرائب کہتے ہیں بیان کرنا اور ارلی لائف کہتے ہیں ابتدائی زندگی. پاسچر کی ابتدائی زندگی کو بیان کریں. پاسچر belonged to a humble family. پاسچر کا تعلق ایک عاجز خاندان سے تھا. He lived in a village, وہ گاؤں میں رہتا تھا. From where he got early education, جہاں سے اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. Then he moved to city, پھر وہ شہر چلا گیا and became a famous scientist in history, اور تاریخ کا ایک مشہور سائنسدان بنا. Question number 2. Give some instances of Pasteur's patriotism. Instances کہتے ہیں مثالیں, پیٹریٹزم کہتے ہیں حب الوطنی.
پاسچر کی حب الوطنی کی کچھ مثالیں دیں. پاسچر واز اے گریٹ پیٹریوٹ. پاسچر ایک عظیم حب الوطن یا محب وطن انسان تھا. ہی آفرڈ ہمسیلف, اس نے اپنے آپ کو آفر کیا, پیش کیا, ٹو سرو ان دا آرمی, آرمی میں خدمات سر انجام دینے کے لیے. ہی ورکڈ فار فرانس, اس نے فرانس کے لیے کام کیا, ان دا فیلڈ آف سائنس, سائنس کے میدان میں. ہی سیو دا وائن اینڈ سلک انڈسٹری آف فرانس, اس نے فرانس کی وائن کی یعنی شراب کی اور ریشم سازی کی سلک انڈسٹری جو ہے اس کو محفوظ کیا, بچایا. ونس, ایک مرتبہ, ہی ڈونیٹڈ آل ہز سیونگس, اس نے اپنی تمام سیونگز کو یعنی کہ بچت کو ڈونیٹ کر دیا, خیرات میں دے دیا, دا ویلفیئر آف فرانس, فرانس کی بہبود کے لیے. کوشچن نمبر 3, واٹ ڈو وی مین بائی اسپونٹینشیس جنریشن؟ اسپونٹینشیس جنریشن سے کیا مراد ہے؟ خود تولیدی کا نظام, خود تولیدی کا نظام اس کو بولتے ہیں اسپونٹینیس جنریشن, اس کو اسپونٹینشیس جنریشن بھی بولا جاتا ہے, اور اس کا مطلب ہے خود تولیدی کا نظام, یعنی کہ چیزیں خود بخود افزائش پاتی ہیں. اسپونٹینیس جنریشن مینس, خود تولیدی کے نظام سے مراد ہے دیٹ تھنگس چینج, کہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وداؤٹ دا ایکسٹرنل انفلوئنس, بغیر کسی بیرونی اثر کے. ہاؤ ڈڈ پاسچر پروو دیٹ, پاسچر نے کیسے ثابت کیا کہ اسپونٹینیس جنریشن واز ناٹ اے فیکٹ, کہ یہ خود بخود چیزیں جو پیدا ہونے کا نظام ہے یہ فیکٹ نہیں تھا. کوشچن کو انڈرسٹینڈ کریں اسٹوڈنٹس. یہ سوال یہ ہے کہ پاسچر نے کیسے ثابت کیا کہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوتی, ایک اس کو ایز اے فیکٹ اس نے کیسے پروو کیا. پاسچر پروو دیٹ, پاسچر نے یہ ثابت کیا تھنگس چینج بیکاز آف بیکٹیریا, چیزیں جو ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں. تھنگس ڈو ناٹ چینج وداؤٹ ایکسٹرنل انفلوئنس, چیزیں بیرونی اثر کے بغیر تبدیل نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی جب بیرونی اثر ہوگا تبھی چیزیں تبدیل ہوں گی. کوشچن نمبر 5, ڈسکرائب دا امپورٹینس اینڈ پاپولیرٹی آف دا سلک ورم انڈسٹری ان فرانس. فرانس میں ریشم سازی کی صنعت کی مقبولیت اور اہمیت کو بیان کریں. وٹ ہیلپ ڈیڈ پاسچر رینڈر, رینڈر کا مطلب ہوتا ہے دینا, پرووائڈ کرنا. وٹ ہیلپ ڈیڈ پاسچر رینڈر, پاسچر نے کیسی مدد دی, مدد فراہم کی, ان کیورنگ دا سلک ورم, ریشم سازی کی جو ریشم کے کیڑے ہیں ان کے علاج کے لیے, ڈیزیز کے علاج کے لیے ان ہز کنٹری, اپنے ملک میں. یہ کوشچن بڑا اہم کوشچن ہے جی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. سلک ورم کی جو انڈسٹری ہے اس کو فرانس میں بڑا خطرہ تھا اور اس کو لیوس پاسچر ایز اے ہیرو اس نے اس کو سیو کیا تھا. تو یہ کوشچن پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی کوشچن ہے, اس کو اس لحاظ سے بھی مارک کر لیں. اور اس کا آنسر ہے سلک ورم انڈسٹری واز اے ویری پاپولر انڈسٹری. سلک ورم کی جو صنعت ہے یعنی کہ ریشم کے کیڑے پالنے کی صنعت جو ہے وہ بڑی ہی مشہور صنعت تھی. ونس, ایک مرتبہ, دا ورمز بیگین ٹو ڈائی, کیڑے مرنے لگے, اینڈ دا انڈسٹری فلوپڈ, اور یہ انڈسٹری فلاپ ہو گئی. پاسچر ایڈوائزڈ دا ریئررز, ریئررز کا مطلب ہوتا ہے کیڑے پالنے والے. پاسچر نے کیڑے پالنے والوں کو نصیحت کی, آف سلک ورم, کیڑے پالنے والوں کو نصیحت کی, ٹو ایوائڈ اوور کراؤڈنگ, کہ وہ زیادہ بھیڑ سے بچیں, مطلب زیادہ تعداد میں کیڑے جو ہیں ان کو نہ پالیں. اوور ہیٹنگ, زیادہ ان کو گرمی نہ دیں. اینڈ ان ہیلدی کنڈیشنز, اور ان کے لیے غیر صحت مندانہ کنڈیشنز فراہم نہ کریں. بیکاز, کیونکہ دیز تھنگز ویکنڈ دیم ٹو گیٹ ڈیزیز, یہ چیزیں جو ہیں اس سے وہ کمزور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تمام جو کیڑے ہیں نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ بیماری پا لیتے ہیں. کوشچن نمبر 6, ہاؤ ڈڈ پاسچر ڈسکور دا ٹریٹمنٹ, پاسچر نے علاج کیسے دریافت کیا فار دا کیٹل ڈیزیز اینتھراکس, مویشیوں میں پائی جانے والی بیماری اینتھراکس کا. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی اہم سوال ہے. پاسچر کلٹیویٹڈ دا جرمز, پاسچر نے کاشت کیا جراثیموں کو, ان سچ اے وے, اس طریقے سے, دیٹ دے ور ویکنڈ, کہ وہ تھوڑے سے کمزور تھے. وین دیز جرمز
were inoculated. جب یہ جراثیم جو ہیں ان کو inocculate کیا گیا. جب ان جراثیموں کو inocculate کہتے ہیں داخل کرنا ٹیکے کے ذریعے نا, into the healthy animal, صحت مند جانوروں میں, they produced a mild type of illness. ان کے اندر ایک معمولی سی ایک ٹائپ آئی بیماری کی. This protects them, یہ چیز ان کو بچاتی ہے from different diseases, مختلف بیماریوں سے. صرف تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کروں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ زہر کو مارتا ہے, تو پاسچر نے یہی کلیہ یہاں پہ آزمایا. اس نے یہ دیکھا کہ وہی جرمز جن کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی ہے, اگر ان جرمز کو کمزور کر دیا جائے اور دوبارہ انجیکٹ کیا جائے تو وہ اس بیماری کی روک تھام کا سبب بنتے ہیں. اور جتنی بھی دنیا میں ویکسینیشن ہے اس کا فارمولہ بھی اسی بنیاد پہ لیا جاتا ہے. کوسچن نمبر 7, ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور, پاسچر نے کیسے دریافت کیا دا میتھڈ آف میکنگ ویکسینز, ویکسین بنانے کا طریقہ. پاسچر کلٹیویٹڈ دا جرم, پاسچر نے جراثیم کو کاشت کیا ان سچ اے وے, اس طرح. اب یہ دیکھیں آپ, یہ سارا جو ہے یہ وہی آنسر ہے جو اوپر والے کوسچن کا ہے. جی بالکل میچ ہو رہا ہے آنسر. تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکسین کا یہی طریقہ ہے ہمیشہ کام کرنے کا. جو بیماری جسم میں موجود ہوتی ہے اسی بیماری کو مائلڈ ٹائپ کے اندر دوبارہ انجیکٹ کیا جاتا ہے جسم کے اندر, تو اس سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو کوسچن 6 اور 7 کا ایک ہی آنسر ہے, اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا. Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia. ہائیڈرو کہتے ہیں پانی, فوبیا کہتے ہیں ڈرنا. ہائیڈروفوبیا کا مطلب ہوتا ہے پانی سے ڈرنا. یہ ایک بیماری ہے, یہ اس بندے میں پیدا ہوتی ہے جس کو کتا کاٹ لے. یعنی کہ اگر ڈاگ کا بائٹ ہو آپ کے کسی بھی حوالے سے, تو وہ بندہ جو ہے, اور وہ عام ڈاگی نہیں بلکہ کون سا, جو میڈ ڈاگ ہوتا ہے, جب وہ کاٹتا ہے تو اس سے جسم کے اندر ایسے سائنز آتے ہیں اور دماغ پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس انسان کو پانی سے خوف آتا ہے. تو یہ کوسچن اس حوالے سے ہے, گیو این اکاؤنٹ آف پاسچرز ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا, پاسچر کی ہائیڈروفوبیا کے علاج پر ایک بیان کریں. اینڈ ہاؤ ہی کیورڈ, اور انہوں نے کیسے علاج کیا تھا, دا فرسٹ پیشنٹ سفرنگ فرام اٹ, اس میں موجود پہلے مریض کا. اے چائلڈ بٹن بائی اے میڈ ڈاگ, ایک ایسا بچہ جس کو پاگل کتے نے کاٹا, واز براڈ ٹو ہم, اس کے پاس لایا گیا. ہی انوکیولیٹڈ ہم ود دا ویکسین, اس نے اس کے اندر ویکسین کو داخل کیا آف ہائیڈروفوبیا کی, فار 10 days, 10 دنوں تک. اینڈ ہی واز کمپلیٹلی کیورڈ, اور وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا. ایک بچہ جو تھا جس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا, ان کو لایا گیا کس کے پاس, لوئس پاسچر کے پاس. انہوں نے اس ویکسین کو اس بچے کے جسم میں انجیکٹ کیا, اور وہ 10 دن تک لگاتار جب انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تو وہ بچہ جو تھا وہ صحت یاب ہو گیا. کوسچن نمبر 9, اینڈ دس از دا لاسٹ کوسچن آف دس ہیرو نمبر 4. ہاؤ ڈڈ پاسچر شو دا وے, پاسچر نے کیسے رستہ دکھایا ٹو ادر سائنٹسٹ, دیگر سائنسدانوں کو. گیو این اکاؤنٹ آف دا ڈسکوریز, ان ایجادات کا, ان دریافتوں کے اوپر بیان کریں. مطلب کہ پاسچر نے تو ایک ویکسین بنائی نا, پھر اس کے بعد جو باقی سائنسدان ہیں انہوں نے اس کو کیسے لے کے چلے وہ آگے. پاسچر گریٹ ڈسکوریز, پاسچر کی جو عظیم دریافتیں ہیں, پیو دا وے, انہوں نے رستہ ہموار کیا, فار دا اسٹل گریٹر ڈسکوریز, ابھی تک آنے والی عظیم دریافتوں کے لیے. سائنٹسٹ بٹوین 1880 اینڈ 1890 سکسیڈیڈ, سائنسدان جو تھے 1880 اور 1890 کے درمیان کامیاب ہو گئے ان ڈسکورنگ دا جرمز آف, جرمز کو ڈسکور کرنے میں. کون سی بیماریاں ہیں, کنزمپشن ہے, ڈیفتیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, لاک جا ہے, کالرا ہے, اینڈ مالٹا فیور ہے. یہ تمام بیماریوں کے نام ہیں, میں ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. کنزمپشن جو ہے یہ پیٹ کی بیماری ہے, ڈیفتیریا خناک کو کہتے ہیں, ٹائیفائڈ بخار ہے, لاک جا جو ہے یہ بھی لکوے کی بیماری ہے, کالرا ہیضہ کو کہتے ہیں, مالٹا فیور ایک بخار کا نام ہے. تو ان تمام بیماریوں کا علاج بھی اسی وجہ سے دریافت ہوا تھا, جیسا کہ پاسچر نے جو ہے وہ پہلے شروع میں علاج کیا, ویکسین بنائی, مختلف بیماریوں کا علاج کیا, بہت زبردست سروسز فراہم کی,
اور انہی سروسز کے نتیجے میں بعد میں جو ادر سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھی پھر اس پہ ریسرچ ورک کیا اور بالآخر انہوں نے بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج دریافت کیا. تو یہ تھا ہیرو نمبر 4 اور لیوس پاسچر. تو اس سے متعلق جو ہے وہ اگر آپ کو لیکچر میں نے ڈیلیور کیا, کوشش کیا کہ میں اس کو بہت ہی سمپل وے سے ایکسپلین کروں, لیکن اگر آپ کو اس میں پھر بھی کوئی ایکسپلینیشن کی نیڈ ہو تو آپ بالکل موسٹ ویلکم, آپ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن کے اندر رائٹ کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی چیز کی یا اگر آپ مزید اس معاملے میں کوئی تفصیلات جاننا چاہیں تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر رائٹ کریں. اگین آئی ایم سیئنگ ٹو یو دیٹ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.